تو دوستو فائنلی یہاں پر صدف کو اب پیار ہوگا بلال کے ساتھ، کیا کنڈیشن بنے گی، کس طرح سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک ایسا سینیریو کریٹ کیا جائے گا جس کے چلتے یہاں پر فائنلی صدف کو احساس ہوگا کہ اس نے کیا غلط کیا اور کون سی وہ چیز ہے جو اس کو مجبور کرے گی اب بلال کے بارے میں سوچنے کے لیے، اور خاص طور پر کیا کرے گا ہمارا آنے والی ایپیسوڈ میں یہ بلال، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو یہاں پر دانیہ کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کی جو حرکتیں تھیں وہ نیکسٹ لیول کی بغیرتی تھی، اس کو آپ پیار نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں اگر آپ بالکل گر جاؤ، اپنی سیلف رسپیکٹ کبھی خیال نہ رکھو اور جس کو آپ پیار کا نام دیتے ہو وہ آپ کی ضد ہے اور آپ صرف اس شخص کی لائف میں گھسنا چاہتے ہیں، ایسی بات کیا نہیں آتی کہ اس کو بڑا پہلے سے اپنی نفس کاٹتے ہوئے دکھایا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے واقعہ آپ کچھ ہوگا اور یہ ہسپتال میں تو جائے گی، کچھ آخری سانس لے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی نفس کاٹی، تو یہاں پر اپنے اسپیسیفک اینگل میں کیسے جا کر پکچر لے سکتے ہو؟ اگر آپ دیکھو کہ اس نے باقاعدہ وہ پکچر لے کر شیئر بھی کی تھی کہ یہ دیکھو میں نفس کاٹ چکی ہوں اپنی، تو یہ سین جو تھا یہ بہت ہی زیادہ فنی تھا۔ اچھا، ایک تو آپ نے اس کو اتنی سینیمیٹک پکچر بنا کر شیئر کر دی کہ ہاں بھیا میں نے تو نفس بھی کاٹ دی ہے، دوسرے نمبر پر ابھی فون اینڈ ہوا، ساتھ ہی اپنی نفس کاٹی، ساتھ ہی آپ نے پکچر شیئر کی اور اسی ٹائم اس نے ریٹرائی کر کے وہاں سے وہ نکل بھی گیا۔ تو اس تھوڑے سے ڈیوریشن میں، مطلب آپ کراچی میں رہ رہے ہو یا کہیں پر بھی، تو زیادہ سے زیادہ ڈسٹینس آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ نے یہ سارے کام تو کیے، تو آپ نے اپنی خود کی پٹی کر کے اتنا نارمل بھی ہو گئی کہ آپ چلنے پھرنے لگ پڑیں گی، تب آپ نے پھر نفس نہیں کاٹی تھی بلکہ کچھ مذاق ہی کیا تھا اس ٹائم۔ تو سیریسلی فنی تھا یہ سین بہت زیادہ، اس کو دیکھ کر میرے خیال سے آپ لوگوں کو بھی ہنسی آئی ہوگی۔ اچھا، جب دانیہ بار بار اپنے آپ کو ریفر کر کے یہ بات کہتی ہے کہ وہ لڑکی تم پر ہنسی تو مرتی تھی، وہ لڑکی یہ کرتی تھی، وہ لڑکی تم پر فدا تھی، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس عورت کے پاس جا کر اس کو جھنجھوڑوں اور کہوں کہ بی بی تو کہاں سے لڑکی لگ رہی ہے، تیرے جیسی لڑکی آج کل 4 بچوں کی ماں ہوتی ہے، جس میں بڑے بچے جب بچی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ہمیشہ جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول کی یہ دکھائی جائے گی غیرتی اس کی، مطلب اس کے پاس سارا انفارمیشن ہوتی ہے۔ وہ دانیہ جب یہاں پر آئی ہے تو فوراً اس سے کیا ہمیشہ کو بتا دے گی، اور ہمیشہ مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ بھیا ایک طرف تو آپ سر پروٹیکٹیو، ایک طرف سے تمہیں بڑا شاطر دکھایا گیا ہے، تو کیسے تم اس کا الٹا دماغ خراب کر رہی ہو کہ جب کوئی لڑکی آ جاتی ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے دانیہ بھی آئی ہوئی ہے، مطلب تم کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ تم ایک طرف سے اس کے گھر کو برباد کرنا چاہ رہی ہو اور دوسری طرف سے تمہارا بلال کے اندر انٹرسٹ بھی ہے بہت زیادہ، تو تیسرے نمبر پر تمہیں ہر چیز کا پہلے سے علم ہوتا ہے اور تمہارے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ ذرا اس کی حرکتیں چیک کریں بھائی، تو اس کی ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، کیا لگتی ہے کیا اس کی، جو تم اتنے کہہ رہی ہو کہ ہاں تم نے پتہ کیا ہے وہ رات کو کہاں پر تھا۔ ہم لوگ جب یونیورسٹی کے اندر تھے تو وہاں پر ہماری ایک فیملی پروفیسر نے یہ بات واضح کی کہ 90% لڑکیوں کی جو زندگی برباد ہوتی ہے وہ ان کے اپنی دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے، فیمیل پرسن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اب ڈراموں کے اندر بھی ایسی بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جس سے واقعی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی جو پرسنل پرنس ہے نا، جو اوپر سے بڑی اچھی میٹھی بنتی ہیں، اندر سے وہ بہت ہی زیادہ آپ کے ساتھ پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اور خاص طور پر ان کے کچھ ایسے ورڈز، ان کی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آپ کے اتنے برے طریقے سے زندگی کو چینج کر دیتی ہیں، آپ کو مطلب آئیڈیا بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ میں نے اپنی فلاں دوست کی فلاں بات کا ایسا امپیکٹ لیا کہ اس سے میری پوری زندگی چینج ہوگی۔ کچھ کینسر میں بہت پازیٹیو مینز بھی ہوتا ہے بٹ نیگیٹو کا رجحان جو ہے نا وہ بہت زیادہ، تو پلیز بی کیئرفل کہ آپ کی کون سی فرینڈ آپ کو کیا کہہ رہی ہے اور اس کے اوپر آپ ریئیکٹ کیسے کر رہے ہو، آپ اس کا امپیکٹ کیسے لے رہے ہو۔ سو اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی ہمیں بلال عبداللہ کی شکل دیکھنے کو ملے گی، جہاں پر فینس ترس گئے تھے بیچارے کہ بھیا کیوں نہیں وہ آج کو دکھایا جا رہا، اور یہ ڈرامہ میکرز بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں، کہاں جس بندے کو آپ ایٹ لیسٹ ٹائٹل میں دکھا رہے ہو نا، جو لیڈ کاسٹ کر رہا ہے اس کا ایپیسوڈ کے اندر
پریزنٹ ہونا چاہے 5 سے 6 منٹ کے لیے صحیح ضرور میک شور کیا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ تو وہاج کے بھی ایک بڑی سٹرونگ فین فالوئنگ بن چکی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈرامہ فیوریٹ ہوا بنا ہی اس کی وجہ سے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو فائنلی دکھایا جائے گا کہ یہاں پر وہ جو اس کا کریکٹر ہے وہاج کا وہ آئے گا اور ڈیفینیٹلی یہاں پر ایک بڑی کمال کی انسانمنٹ کرے گا، جس سے ڈرامے کے اندر پھر سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ اور اگر آپ 2 ایپیسوڈ پیچھے جاؤ تو جب تک وہاج کا کریکٹر تھا تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چال اٹھتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پاس کرتا تھا، فاؤنڈر ہوتا، وہ کسی ایک بڑی بلڈنگ کے درم ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو اس کے جو ایم وغیرہ ہوتے ہیں، اسسٹنٹ جی ایم ہوتے ہیں، یہی لوگ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اپنے جی ایم اور اسسٹنٹ جی ایم کو یہ کہے گا کہ یہ 2 سائٹ شروع ہو رہی ہیں، ان دونوں کے سپرویژن ایک کسی کو لینی ہوگی، مطلب ایک ہی سپرویژن مل جائے گی عمار کو اور ایک ہی سپرویژن دوسری اس کے جی ایم کو مل جائے گی۔ اب اگر لیٹسٹ لاہور کے اندر وہ جو 7 سٹار ہوٹل ہے اس کی سپرویژن عمار کو مل جاتی ہے تو یہ دور ہو جائے گا ہماری صدف سے، اور یہاں پر سپیس ملے گی بلال اور خاص طور پر صدف کے سینز کو، کہ دوسری طرف جو ہماری دانیہ ہے جو یہاں پر فل ٹائم اسی سوچ کی وجہ سے آئی ہے کہ بس اس نے کسی بھی طرح سے عمار کی زندگی میں گھسنا ہے، تو یہ ایک اور پینڈر باکس کھل جائے گا۔ جیسے لیٹسٹ اگر یہاں سے عمار چلا جاتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں لاہور اور وہیں پر سیٹل ہوتا ہے یا کافی دیر بعد وزٹ کرتا ہے، تو سننے میں یہ آئے گا کہ ہاں بھائی دانیہ بھی وہیں پر ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ایک اور طرف سے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ فائنلی یہاں پر جو ہماری صدف ہے وہ کافی پریشان ہوگی عمار کی ایکٹیویٹی سے، تو جس طرح کی وہ اسپیشیس شرطیں کرتے آ رہا ہے، کسی بھی ٹائم نکل جاتا ہے، کبھی بھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، کبھی اس کے منہ پہ شراب کی بو آتی ہے، کبھی وہ اس کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہا، کبھی اس کا دماغ کہیں اور ہی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے پارٹنر کو کافی زیادہ امپریٹ کرتی ہیں اور ڈیفینیٹلی صدف بھی یہ چاہے گی کہ جو کچھ بھی ہے یہ سچ سچ بتا دے، مجھے اپنے منہ سے بتائے۔ اب اس سے پہلے کہ مطلب یہاں پر یہ اس کو سب کچھ بتائے، کوئی بھی نیا جھوٹ بولے تو ان دونوں کی اب فائٹ ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ اندر ہماری صدف کو یہ بات پتہ چل جائے کہ مطلب یہ عمار جو ہے وہ بیسیکلی دانیہ کی فلیٹ سے باہر نکل رہا ہے اور جو چیز اس کو بہت زیادہ تکلیف دے گی، مطلب اب یہاں پر عمار کا بیہیویئر، اس کا بدلتا رویہ اور خاص طور پر اس کا دانیہ کے لیے اتنی محبت تو نہیں کہہ سکتے لیکن انٹینشن شو کروانا بہت زیادہ صدف کو تکلیف دے گا، اور گریجولی اس چیز کو فیل کرے گی صدف کے 2 طرح کے مرد ہیں میرے سامنے، ایک وہ جو پیار کے بڑے دعوے کرتا تھا جس کے ساتھ میری شادی ہو بھی گئی، وہ مجھے کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اور ایک جو پیار کی ہر حد پار کر گیا، مجھے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر کے بھی مجھے کس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے۔ جب اس کا انٹریکشن ڈیفینیٹلی صدف کے ساتھ ہوگا اور جتنے پیار سے وہ بات کرے گا اور جیسے وہ اس کو لائٹلی لے گا، صدف پھر بھی شوق کہ مطلب یہ ایک ایسا انسان ہے کہ اس کے دل میں ذرا بھی میرے لیے وہ چیز پیدا نہیں ہوئی کہ ہاں شی اگنور می، یا اس نے مجھے دھوکہ دیا یا میرا دل توڑا یا میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا یا میری ہیلپ لے کے بعد میں مجھے اس طریقے سے ویلیو نہیں دی، یہ کیسا انسان ہے، اس کو یہ ساری فیلنگز کیوں نہیں آتی۔ تو یہ چیز ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ صدف کو پریشان تو کر رہی ہے۔ وہ صدف جو اس کی طرف دیکھ بھی رہی ہوتی ہے بلال کی طرف، تو یہاں پر عمار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کی نظریں دیکھ کر یہاں پر موڈ بنا کر چلا جاتا ہے۔ خود تو بھیا تم اس کے دیکھنے پر بھی اعتراض کرتے ہو، اور ابھی ایک کال آنے پر اگر تم دانیہ کے فلیٹ میں پہنچ جاتے ہو تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ دانیہ سکسیسفلی یہاں پر عمار کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ عمار بھی کوئی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ بھی ایموشنل پھول ہے۔ یہ ایک بات الگ ہے کہ اس کو بالکل صدف سے پیار ہوگا، بلکہ وہ جس کو پیار کا نام دیتا ہے وہ اس کی لائکنگ ہے، جس کو ہم ایکسٹریم لائکنگ بولتے ہیں، جس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، بلکہ میں نہیں مانتا کہ وہ اس طرح سے ٹرو لو کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے ٹرو لو کرتے ہو تو آپ کی انر پرسنالٹی ہی چینج ہو جاتی ہے، تو آپ کا دیکھنے کا طریقہ اور آپ کا سوچنے کا جو معیار ہے وہ سب بدل جاتا ہے۔
جو بلال کے کیس میں ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یار وہ کس طریقے سے یہاں پر ہماری صدف کو لے کر چل رہا ہے، تو ایک سپیس پیدا ہوگی اور اس سپیس کے بعد یہاں پر دانیہ بار بار عمار کو یہ سنائے گی کہ بلال کے اندر وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، اور حفظہ جو ہے وہ بار بار صدف کو یہ سنائے گی کہ بھائی ایسے میں عمار دانیہ میں انٹرسٹ لے رہا ہے، سمجھ لیں عمار کا دانیہ میں انٹرسٹ اور بلال کا صدف میں انٹرسٹ، یہ ایسا کانفلکٹ کریٹ کرے گا کہ یہ جو رزلٹ نکلے گا وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ لیکن اس سے پہلے بہت سارے ایسے سینز ہیں جہاں پر آپ کو صدف کو تکلیف میں اذیت میں سوچتے ہوئے دکھایا جائے گا کہ ہاں اس نے ایک بہت ہی غلط سین لیا۔ صدف گریجولی اس چیز کو سوچے گی کہ مطلب دونوں میں کیا فرق تھا، اور اس کو احساس ہوگا کہ نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو فوراً سے ریئیکٹ کر جاتی ہے، اپنی فرینڈ کی باتوں میں آ جاتی ہے، باٹس کو لے کر اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ میں نے عمار کے ساتھ شادی کر کے بہت غلطی کی، وہ تو کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ، اور ویسے بھی اس کو چاہنے والی جب آلریڈی یہاں پر ہیں تو، اور وہ یہ بھی میری دوست، تو میں نے پیار دیا، میں نے صرف محض ہمیشہ کی باتوں میں آ کر ہمشہ نے جو مجھے کہا اس کو چھوڑ دیا اور اس سے شادی کی اس کی باتوں میں آ کر۔ تو صدف کا دماغ تب کھلے گا جب اسے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمشہ ایکچولی میں بلال کے پیچھے ہے، تو پھر صدف کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو کہیں پر بھی نہیں ہوں، عمار جو ہے وہ دانیہ اس کے اندر ہے اور ہمیشہ بلال کے پیچھے، اور ان سب لوگوں نے مل کر مجھے صحیح الو بنایا، اور پھر اپنے آپ میں ایک نیا چینج دیکھنے کو ملے گا۔ صدف کی آپ کو ایک نئی لیئر دیکھنے کو ملے گی جو شاید اس سے مڈل والی سے زیادہ انٹرسٹنگ ہو، جس کے چلتے ڈرامہ انٹرسٹنگ ہو اور جس کی وجہ سے آگے بہت کچھ تھریلنگ ہوگا، کیونکہ عمار ایک طرف سے صدف کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور دانیہ کے ہاتھوں بار بار مجبور بھی ہو رہا ہے۔ اس کو بڑا کہتا ہے کہ تم کیا پاگل پن کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو، وہ کیا کر رہی ہو، جب وہ بار بار اپنی جان لینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ بندہ پوچھے کبھی کسی ٹائم پر تم خود بھی یہاں یہی حرکتیں کر رہے تھے، صدف کے ساتھ اس کو بار بار تنگ کر رہے تھے کہ میں زہر کھا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اور تم نے وہ حرکت کی بھی۔ ایک وہ چیز مجھے اس ڈرامے کی تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے، وہ یہ کہ فیلنگ بہت زیادہ ہیں، کریکٹرز جب بات کر رہے ہوتے ہیں سبھی کریکٹر ایسے لگ رہے ہوتا ہے کہ جیسے لیلو رحمان صاحب بول رہے ہوں، سب کا سٹائل ایک جیسا ہے بات کرنے کا، ڈائلاگ اور بہت زیادہ چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، تو یہاں پر ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمار اور صدف کے درمیان کر پائے گی دوریاں دانیہ یا نہیں، اور کیا بلال کے ساتھ صدف کا رشتہ ہو پائے گا یا نہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ نے ہمیں کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔